ہائی کورٹ بھی اپنا حکم جو ہے وہ منوا نہیں پا رہی, انفورس نہیں کر پا رہی. یہاں پہ ایک غیر منتخب اور فارم 47 کی وزیر ہے, ان کے کانوں کے اوپر بھی کوئی جوں کی تو نہیں رینگ رہی. یہاں پہ جو جیل انتظامیہ ہے وہ بھی جو ہے قانون سے بالاتر ہے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ لوگوں کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ مطلب یہ آئین سے بالاتر ہے, یہ قانون سے بالاتر ہے, ان کا کوئی مطلب آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ملا لیں. مطلب ایک شخص دو شخصوں کی جو ہے وہ بات چلے گی, پوری قوم کی نہیں چلے گی, پوری قوم کی منشا نہیں چلے گی. تو یہ ہے کہ سی ایم صاحب آئے ہیں اور ہم تو بار بار آئیں گے اور ان کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ دنیا کو بھی دکھائیں گے, عوام کو بھی دکھائیں گے اور ان کی اصلیتیں جو ہیں سامنے. سر ایک مشیر ہیں, انہوں نے کل صبح پریس کانفرنس کی ہے, اختیار ولی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے ہم عمران خان کو شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں, بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے اور سندھ میں بھی, کل سندھ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی اسی طرح خاموش رہے گی یا کچھ کرے گی؟ مطلب خان صاحب کی یہاں سے جب شفٹ کرنے لگیں گے تو آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا؟ اختیار ولی کو اس کو مائنڈ نہ کرے, اس کی کل قیمت جو ہے وہ ایک کوارڈینیٹری ہے. بڑا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور انقلابی بنا ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد جب اس کو ہڈی پھینکی گئی کوارڈینیٹری کی, اس کے بعد وہ خاموشی سے جو ہے وہ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے جوتوں کو صحیح ٹائٹ پالش دینے لگا, اور وہ ٹک ٹائٹ اس لائن کے اوپر چل رہا ہے, پالش لگانے میں لگا ہوا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ اس کی کل اوقات یہ ہے کہ 5ویں نمبر پہ وہ آیا ہوا ہے, اور وہ جو ہے اس کے پاس مطلب اس کے پاس دلیل نہیں ہے. خان صاحب کو کوئی سوچے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی, اور اگر خان صاحب کی یہاں سے منتقلی کی بات ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالی پھر اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ میٹنگوں کی ضرورت ہوگی, اس وقت پھر ایکشن کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ. یہ بھی آ رہا ہے کہ 5 رکنی ٹیم میڈیکل کی ٹیم آئی تھی پرسوں, اس میں ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر بھی تھا. اس بات پہ کتنی صداقت ہے کہ خان صاحب کے پہلے دماغی امراض کے لیے بھی ان کو چیک اپ کیا گیا ہے؟ جو بندہ آپ کے پورے اس مافیا کو انگلیوں کے اوپر نچا رہا ہے, جو اس سسٹم کا باپ بنا ہوا ہے, جو پورا سسٹم اس کو ہرا نہیں پا رہا, اس کو جو ہے اس کو پورا آپ کا یہ مافیا اور سسٹم جو ہے اس کو اپنے پرنسپل سٹینڈ سے ہٹا نہیں پا رہا, اس کے متعلق جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں ان کو تو ہم نے پہلی کہا کہ وہ دماغی مریض ہیں. یہ سارے فارم 47 کے اوپر جو ناجائز طریقے سے آئے ہوئے ہیں, سیاسی ناجائز پیداوار جو ہے, یہ جو ہے یہ مزید روئیں گے, اور یہ ان کے پروپیگنڈے اور ان کی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی زمین بوس ہوں گی. فیض حمید کو آج جو ہے سزا دی گئی ہے سر 14 سال کی. میں لعنت بیچتا ہوں ہر اس بندے کے اوپر جو مائنس خان کے بارے میں کہے یا سوچے. میں ہر اس بندے کے اوپر 1000 بار لعنت بیچتا ہوں. عمران خان پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی عمران خان ہے, اور اس ملک کے اندر ایک لیڈر ہے, اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. وہی لیڈر ہے, وہی ہمارا مرشد ہے, وہی ہمارا مشر ہے. اس کے علاوہ نہ ہم نے سیاست کرنی ہے, نہ ہم کسی کو مانتے ہیں. کیا سر جب امن جرگا ہوا ادھر سے کچھ بلوچی لوگ آئے سر, 2 اب سے لاپتہ ہے تب سے. سر ان کے ریلیٹڈ کیا انفارمیشن آپ کے پاس, کیا انہیں بازیاب کروا لیا گیا؟ میں کوئی بازیاب نہیں ہوئے. جس سسٹم اور جن معاملات کے خلاف یہ ساری جدوجہد جاری ہے وہ بھی اسی کا ایک کڑی ہے. فیض حمید کو سزا ہوئی ہے سر, لیکن ظاہر اس کو جوڑا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی, کیا کہیں گے اس پر؟ ان کے معاملات ہیں, ان کے معاملات وہ جانے. ان کا جرنل تھا, انہوں نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ جانے, ان کو سزا دیتے ہیں, چھوڑتے ہیں, اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوگا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آگے کی طرف کہاں پہ جا رہا ہے انشاءاللہ؟ اس کے اوپر خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, جس میں محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر صاحب کو, اور ان کے ساتھ ہماری میٹنگیں بھی ہوئی ہیں, اور تواتر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میٹنگوں کا ایک سلسلہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا انہیں کی سربراہی میں, اور سارے آپشن اس کے اندر دیکھے جائیں گے. مذاکرات کے آپشن بھی دیکھے جائیں گے, مزاحمت کے آپشن بھی دیکھے جائیں گے. آخر میں ان کا جو فیصلہ ہوگا پوری پی ٹی آئی اس کے پیچھے پشت کے اوپر جو ہے کڑی ہوگی انشاءاللہ. لیکن اب یہ مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن جو حکومت ہے وہ آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, اور خاص طور پہ دیکھا گیا جب ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو رویہ ہے اس کے اندر کافی زیادہ چینجنگ آئی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا بات سنیں میری, ہم کسی سے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے, ہم کسی کو نہیں کہتے کہ بس آپ آ کے ہم سے کر لیں.
اور نہ عمران خان نے کبھی کہا ہے کہ میں ڈیل کروں گا. وہ تو کہتا ہے میں ڈیل کروں گا ہی نہیں. ہاں ہم آپشن دونوں رکھ رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے مذاکرات تو اس کے لیے بھی آپشن ہے, نہیں تو یہ دوسرا والا آپشن تو بالکل کھلا. اچھا, پیپل پارٹی کو اپنے ساتھ بٹھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں ابھی جو آگے کانفرنس ہونے جا رہی ہے. عمران خان تو کہتے ہیں کہ میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ کسی صورت میں نہیں بیٹھ سکتا اور بینیفیشری ہے پیپل پارٹی. تو اگر پیپل پارٹی کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں تو نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے میں کیا مذاق کیا عمران جائے؟ خان صاحب نے ڈائلاگس, مذاکرات, انگیجمنٹ کا اختیار محمود خان چغزئی اور علامہ ناصر راجہ صاحب کو دیا ہے, جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈرشپ ہے. پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک حصہ ہے, ایک پارٹی ہے بہت سے پارٹیوں میں. اب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے, تو انہوں نے جس کو بھی انگیج کرنا ہے ان کا فیصلہ ہے. خان صاحب نے اس کو اختیار. لیکن عمران خان کے جو بنیادی اصول تھے جس پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ تو ان کے خلاف جا رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان والے. اتحاد کے اندر ہے, وہ اتحاد اگر کسی کو انگیج کرنا چاہتے ہیں وہ اتحاد کرے گا. ڈائریکٹ پی ٹی آئی نہیں ہوگی, اتحاد کرے گا. چہرے پہ چینج کیا تو یہاں پہ اور بہت تھا, لیکن لگ ہی نہیں رہا تھا. لیکن سب کہہ رہے اس کا بہت پریشر ہے. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ مجھے تو اللہ کسی کو نہ دکھائے اس طرح کی سرد راتوں میں. اللہ تعالیٰ ہماری جو اسپیشلی علیمہ جی, ان کی بہنیں ہیں, یا جتنے بھی خواتین جتنے میل فیمیل آئے تھے, بہت مشکل وقت تھا. ان کے دل میں فیلنگ ہو رہی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ اگر میں یہاں کھڑا رہوں تو. اللہ نے سامنے کیا اور پھر کون تھا جو آپ کو وہاں سے لے گیا کہ ایک بندہ آیا اویس یونس تھا, وہ آ کے پھر مجھے لے کے گیا. تو اویس یونس کو بھی ڈبل داد دینی پڑے گی کیونکہ بہت مشکلات تھی جی, تو بہت مشکلات تھی. وہ گرا بھی اور وہ آپ کو لے کے آیا, تو آپ نے اس کی بات پھر مان لی, آ گئے. بس وہ اس نے پکڑ لیا اور وہ پریشر بہت تھا. کیا کر سکتے ہیں, ظلم اگر ہو رہا ہے, لیکن ہم نے کوشش کی اور کھڑے رہے. آج آپ سے ملاقات کے لیے آپ کا نام بھی ہے شاید؟ خان صاحب نے خود بلایا ہے کئی بار اندر سے. اچھا, لیکن یہ نہیں ملا. اچھا, جب سے جیل میں گئے ہیں تو ابھی تک آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ خان صاحب بلاتے ہیں, خان صاحب بلاتے ہیں, اور جب ہم ملتے تھے ہم. ناظرین, ایک بہت انوکھی میں بات بتا رہا ہوں. ہمارے ملک میں بہت سارے ایم این ایز ہیں, بہت سارے ایم پی ایز ہیں, بہت سارے سینیٹرز ہیں, لیکن ایسا خوش قسمت میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نہ ایم این اے ہے, نہ ایم پی اے ہے اور نہ سینیٹر ہے. لیکن خان صاحب ملاقات کے لیے کال آتی ہے کہ اعجاز خان کو بھی لایا جائے. کیا وجہ ہے؟ بس اس کو پتہ ہے, کیا پتہ ہے, وہ تو لازم ہے مجھ سے کچھ پوچھیں گے. گراؤنڈ لیول پہ, پارٹی لیول پہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں, اور اس کی بھی محبت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ میرے یعنی دونوں طرف سے ہمارے تعلق ہے, دو طرفہ عشق ہے, دو طرفہ محبت ہے, اور ہم کارکن بھی ہیں لیکن وہ بھائی بھی, دو طرفہ محبت ہے. زبردست ہو گیا. خان صاحب دوبارہ آتے ہیں, پرائم منسٹر بنتے ہیں, اور اعجاز خان کو بلاتے ہیں کہ اعجاز خان ابھی تم نے لازمی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لینی ہے. کوئی بات نہیں, پیار ہے. اچھا, اگر کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو ہم ہیں نا ان کے ساتھ. نہیں, کوئی ذمہ داری دیں آفیشل. یہ ساری ذمہ داریاں ہم ساتھ ہیں. کبھی خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں چھوڑیں؟ اچھا, خان صاحب کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ خان صاحب کے لیے تو میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں, لیکن ایک ہماری اتنی بڑی پارٹی ہے, یعنی کروڑوں کی لوگ ووٹ ہے, تو اس پارٹی کو, اس لوگوں کو نکالنا ہے. اب یہ کیسے نکالیں, یہ لیڈرشپ کی ہے کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں نکلیں. ہم نہ نکلے یا تو نہ نکلے جی, یا اگر نکلتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے, تو یہ لوگ بات کریں گے جس طرح دوسرے ملک میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 50,000 30,000 اس سے نہیں ہوتا. یہ ایک پلاننگ کے ساتھ کہ ہر ایک پہ ذمہ داری ڈالے, کم سے کم 10,000 بندے ایک تحصیل سے نکلے, اور ہم ٹارگٹ رکھیں کم سے کم 10 لاکھ ورکر ہم نکالیں گے. تو 10 لاکھ ورکر جب ہم نکالیں گے تو 10 لاکھ اور لوگ شامل ہو جائیں گے, اور پھر پنجاب بھی نکلے گا, اور پھر یہ نظام ختم. خان صاحب خیریت سے تو ہے نا آپ کی, کیونکہ قریب ہے نا, یہ ذرا بتا. ہماری تو خواہش ہے اور ہماری تو دعا ہے کہ خیریت ہو اور کٹے.